آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کسی طرح تشریف لاتے رہیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر منور راہی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے کلمات سے نوازیں۔ لائق احترام مفتی آفتاب نقوی صاحب اور دنیا علم و فن کے روشن مہتاب ڈاکٹر عطاءالدین صاحب، اس گلشن علم کے مہکتے چہکتے گل و بلبل عزیز طالبات، آج آپ سب کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ کے درمیان ایک ایسی شخصیت تشریف لائی ہے جن کے بارے میں آپ تھوڑا بہت جانتے ہوں گے۔ میں مختصر بتا دوں کہ مفتی آفتاب واجد صاحب کی یہ کوشش رہتی ہے کہ علم و ادب کے گوہر نایاب کو چن چن کر آپ کے درمیان لایا جائے اور ان کی باتیں آپ کو سنائی جائے، لیکن عطاءالدین صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی گفتگو سے نہ صرف دل بدلتے ہیں بلکہ زندگی سمجھ جاتی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کا بڑا کام ہے، میں اس سے آگے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر عطاءالدین صاحب ایک ایسے ادیب و شاعر ہیں کہ جو نہ صرف آپ کے ملک تک محدود ہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی عطاءالدین کو پڑھا جاتا ہے اور قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ ان کی 2 درجن سے زیادہ کتابیں منظر عام پر آ کر مقبول ہو چکی ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ معہد کے لیے جو چند کتابیں آپ عنایت فرمائیں تاکہ یہاں کی طالبات کی ان کتابوں کے مطالعے سے اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کو روشن کر سکیں۔ ایک کتاب کا نام لینا چاہوں گا، وہ کتاب ہے لمحات فکر۔ تو عطاءالدین صاحب یہ کتاب معہد کے حوالے کریں گے کتب خانہ کے لیے۔ فرصت کی گھنٹی جو ہو خالی جیزر پیڑی جس کو کہتے ہیں، کبھی کبھی آپ اس کتاب کا مطالعہ کیا کیجیے۔ اور جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کے لیے بھی ان کی بہت کارآمد کتاب ہے، بڑی اچھی کہانیاں انہوں نے لکھی، اسرائیلی کہانیاں۔ تو جو معلمات ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کی کہانیاں بچوں کو سنائی جائے اور اس کو ایکسپلین، اس کو تشریح کر کے ان کو سمجھایا جائے تاکہ اچھے اقدار ابھی سے ان کے اندر آ سکے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا بلکہ ایک شعر جو عطاءالدین صاحب کا ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، اور اکثر میں کہتا ہوں کہ عطاءالدین صاحب نے یہ شعر کہا تھا کہ میں اشکوں سے ہی لیکن زندگی کے شعر لکھتا ہوں، میں اشکوں سے ہی لیکن زندگی کے شعر لکھتا ہوں، جو کوئی دوسرا ہوتا تو اپنا مرثیہ لکھتا۔ یہ شعر آپ کو ایک پیغام اور میسج دیتا ہے۔ عطاءالدین کی زندگی غم سے عبارت ہے، جیسے میر تقی میر کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو ان کی پوری زندگی غم سے عبارت ہے، اور دوسری شخصیت عطاءالدین ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ شعر کیوں کہا؟ کیونکہ نامساعد حالات میں، خراب ماحول میں، نا امیدی کا جب آپ کو احساس ستانے لگے اس وقت بھی جینے کا ہنر سکھاتا ہے یہ شعر عطاءالدین کا کہ میں اشکوں سے ہی لیکن زندگی کے شعر لکھتا ہوں، جو کوئی دوسرا ہوتا تو اپنا مرثیہ لکھتا۔ ان پر اگر گفتگو کی جائے تو سارا دن کم پڑ جائے گا، اور ہم لوگ کو چیخا جانا ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے اور عطاءالدین کے درمیان رکھنا نہیں ڈالیں، بلکہ ایک شعر ان کی نظر کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ جس بزم میں صہبا ہو نہ ساقی ہو نہ خم ہو، جس بزم میں صہبا ہو نہ ساقی ہو نہ خم ہو، اس بزم کے رندوں کو تسلی ہے کہ تم ہو۔ جناب عطاءالدین صاحب مائک پر۔ بہت بہت شکریہ آفتاب صاحب اور راہی صاحب۔ میں اپنی بچیوں اور بیٹیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ان کو ایسے ادارے میں اللہ نے رکھا ہے جہاں آفتاب صاحب جیسی قابل فخر ہستی رہتی ہے، جو بہر لمحہ
آپ کے بارے میں اور آپ کے مستقبل کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ زندگی کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے ابھی جتنی خوبصورت باتیں انہوں نے کی، ہمیں تو لگتا تھا کہ وہ بولتے رہے، ہم سنتے رہے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ان کی تقریر میں وہ خوبی ہم نے پائی یا ہمارے دل پہ وہ اثر کرتی ہے کہ سنتے ہی رہنے کا ہوتا ہے، لیکن تقریریں سننے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ عمل کے لیے ہوتی ہیں، کچھ باتوں کو یاد رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، اور تاکہ ہمیشہ یاد رہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ ابھی سفر میں ہم لوگ ہیں۔ بس دو باتیں، ایک تو یہ کہ آپ سب طلبہ ہیں، پڑھنے لکھنے کے دور سے گزر رہی ہیں، زندگی کے نئے حوالے سامنے آئیں گے اور آگے آتے رہیں گے۔ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ آپ جب بھی جو کام کریں، پڑھنا لکھنا اٹھنا بیٹھنا جو بھی، اس میں سب سے پہلا نسخہ یہ ہو کہ اللہ پر اعتماد کریں۔ جس کو اللہ پر اعتماد ہو گیا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، وہ ہر حال میں خوش رہے گا، امکان کی دنیا میں رہے گا، اور خود اعتمادی اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ پر اعتماد جتنا گہرا ہوگا، خود اعتمادی اتنی وسیع ہوگی۔ لہذا یہ دو پہلو کہ خود اعتمادی اور خدا اعتمادی، اس فلسفے کو ہم نے بچپن سے کسی سے سیکھا اور غالباً اسی فلسفے نے کام کیا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ سب باتیں کام آئیں گی۔ ایک تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ آج زندگی اور دنیا دونوں میں کمپٹیشن کا دور ہے، تقابلی حوالے جگہ جگہ پر ہیں، آپ کو جگہ جگہ چیلنج ملتے ہیں، لیکن ان میں انتخاب یہ کرنا ہے کہ ہم کس چیلنج کو قبول کریں۔ تمام چیلنج قبول کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، پھر آدمی کھو جاتا ہے، صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، وہ کسی ایک یکسو نہیں ہو پاتا۔ تو اس تعلق سے معاملہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی سوچیں تو یہ سوچیں کہ جو نیک عمل ہے اس کو ہم کیسے کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے آپ کے نزدیک کسی کے پاس بہت اچھا موبائل ہے، خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا یا اس سے اچھا ہوتا، تو یہ خواہش جو ہے وہ ایک تفریحی نوعیت کی ہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اپنی خواہش کو رکھیں، آپ اس خواہش کو تبدیل کر دیں کہ فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی نے آج اسٹوڈ کیا، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا، فلاں کام بہت بہترین انداز میں کیا، ہم بھی ایسا کام کریں کہ اگلے سال اس سے آگے جا سکیں۔ تو کمپٹیشن اچھے کاموں میں ہو، کمپٹیشن اگر اچھے کاموں میں ہوگا تو ہمیشہ کامیابی ملے گی۔ ممکن ہے کچھ لوگوں کے نزدیک یہ کتابی باتیں ہوں، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ فلسفے کتابی ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے بہت کم عمری میں والدین کو کھو دیا، ماں باپ بھائی بہن کچھ بھی نہیں، لیکن جو پہلو آپ کو ہم نے بتایا اس پہ یقین رکھا، اللہ پہ بھروسہ رکھا، اپنی محنت پہ بھروسہ رکھا، خود اعتمادی سے کام لیا اور ہمیشہ کمپٹیشن رکھا تو اچھے کاموں میں، تاکہ اچھے کاموں میں کمپٹیشن ہوگا تو آگے اور ابھی ہمیشہ کامیابی ملے گی۔ زندگی میں مسائل آتے رہتے ہیں اور مسائل آئیں گے، اور اگر مسائل نہیں آئیں گے تو آپ کی صلاحیت کا کیا امتحان۔ لہٰذا یہ سب آپ کی صلاحیت کی آزمائش ہوتی ہے جس میں آپ کو کامیاب ہونا ہے۔ اور پھر وہی جو پہلی بات کہی تھی کہ اللہ پر اعتماد، خود پر اعتماد، خدا پر اعتماد، بس اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت مختصر میں بہت اہم اور جامع باتیں آپ کے سامنے کی گئی۔ اگر آپ کو اپنے بازو پر اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں دنیا میں کر پائیے گا، ٹھیک ہے؟ دو ہی راستہ ہے، اپنے آپ پر اعتماد کر کے کام کیجیے، جہاں پر وہ اعتماد آپ کو کمزور لگے اللہ پر اعتماد کر لیجیے۔ پوری دنیا کا یہ خلاصہ ہے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔